بہت سارے سوالات ہمیں اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ میرے اوپر جن یا جنات کا اثر موجود ہے یا عاشق جن کا اثر ہے، میں خوشبو لگا سکتی ہوں یا لگا سکتا ہوں، یا میں فلاں گوشت بکرے کا یا بڑا گوشت کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں، کیا میں فلاں رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہوں یا نہیں پہن سکتی، میں فلاں اگر فنکشن پہ جاؤں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کا بھی جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم میں جنات یا جن کی علامات اگر آپ میں موجود ہیں یا جن موجود ہے، یا بے شک وہ عاشق جن ہے یا سے بھی کوئی بھی علامت موجود ہے، تو آج کی ویڈیو میں دیا گیا عمل آپ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا تمام مسئلہ اللہ پاک کے حکم سے فوری ختم بھی ہوگا اور آپ کو دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک جاننے والا بھائی ہے، جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہ ساتھ ایک عالم دین سے علم بھی حاصل کرتا تھا۔ وہ ایک روز اپنے ہاسٹل میں بیٹھا تھا کہ ساتھ والے کمرے کے لڑکے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور بولے، یار جلدی سے ہمارے کمرے میں چلو، فلاں لڑکے میں جن کا سایہ ہے، وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، تم عالم دین کے پاس جاتے ہو تو تم اس کا علاج کر سکتے ہو، ہماری مدد ضرور کرو۔ وہ بھائی بھی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ میں جو کچھ آج کل پڑھ رہا تھا اب مجھے وہ پریکٹیکلی دیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ کہتے ہیں جب میں اس کمرے میں پہنچا تو وہ لڑکا اپنے آپ کو مار مار کے زخموں سے بھر کے فرش پہ بیٹھا ہوا تھا اور باقی لڑکوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سب کو مار رہا تھا اور اپنے آپ کو بھی مار رہا تھا۔ بڑی مشکل سے لڑکوں نے پکڑ کے اس کو بٹھایا اور جب کھانے کا ٹائم شروع ہوا تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ لڑکوں نے کہا آؤ کھائیں، تو جب ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے اس لڑکے کو بھی بلایا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں تمام لڑکے کھانا کھانا شروع ہو گئے اور ایک لڑکے کے ہاتھ سے کھانے کے ذرے اچانک سے غلطی سے کھانے کے کچھ ذرات نیچے گر گئے، تو وہ لڑکا جس کے اوپر جن کا یا جنات کا سایہ موجود تھا وہ فوراً ہی اس کھانے کی طرف لپکا اور اس نے زمین سے وہ کھانا، بائیں ہاتھ سے زمین سے وہ کھانا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ زمین پر اگر کھانا گرا رہنے دیا جائے تو وہ شیاطین اور جنات کا رزق بن جاتا ہے۔ کہ جسم کے اوپر کٹ کے نشانات نظر آئیں یا زخم کے یا چوٹ کے نشانات نظر آئیں، ایسا لگے کہ کسی نے نیل کاٹا یا کسی تیز چیز سے آپ کو کاٹا گیا، اور ایسے نشانات اگر آپ کے جسم پہ پائے جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ عصبی یا جناتی اثر موجود ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کے اوپر جنات یا عصبی اثر موجود ہو تو وہ کیا خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا خوشبو جنات کو کیا اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، 1 خوشبو، 2 نکاح اور 3 نماز۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند ہے۔ تو یاد رکھیں، خوشبو لگانے سے جنات آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے بلکہ آپ سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ جنات کو گندی چیزیں، گندگی اور گندی خوشبو پسند ہے۔ اب جنات کا اثر آپ کے جسم میں موجود ہے یا آپ میں موجود ہے یا آپ میں کسی جاننے والے میں موجود ہے، تو اس کا اثر کیسے ختم کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جتنی بھی آپ کے گھر میں تصویریں دیواروں پہ لگی ہیں مکمل طور پہ ہٹا دیں۔ انسانوں کی یا کوئی بھی تصویر ایسی سینری ہو گئی یا کوئی بھی جانوروں والی تصویریں اپنی دیواروں سے، اپنے گھر کی دیواروں سے ہٹا دیں، تاکہ رحمت کے برکتوں والے فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہو سکیں، اور جہاں تک ہو سکے، جس حالت تک ہو سکے، ہمیشہ باوضو رہیں، کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے جو شیطانوں کو، جنات کو اپنی طرف سے دور بھگاتا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے خوشبو کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ خوشبو اچھے نیک جنات اور نیک فرشتوں کو اپنے قریب کرتی ہے، اور جب فرشتے آپ کے قریب ہو جائیں تو آٹومیٹکلی جنات آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھیں، کیونکہ غلیظ اور گندے انسان کی طرف جنات جلدی آتے ہیں۔ اور 2 سے 3 مرتبہ آپ نے بیری کے پانی سے، یعنی کہ بیری کے پتے پانی میں ڈالیں، اس پانی سے غسل بھی کریں اور وہ 2 سے 3 گھونٹ پانی پی بھی لیں، یعنی کہ پینے والے پانی میں بھی 1-2 پتے بیری کے ڈالیں، دھو کے اچھی طرح سے صاف کر کے وہ پتے اس پانی میں ڈالیں اور وہ پانی بھی پی لیں۔ اور ڈیلی 1 ماہ تک منزل اور سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ ضرور سنیں، باوضو رہیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں اگر باوضو نہیں رہ سکتی
تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ بھی سننی ہے اور منزل بھی مکمل سننی ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا بہت جلدی آپ کا مکمل علاج بھی ہوگا اور 1 ماہ کے اندر اندر آپ مکمل طور پہ اللہ پاک کے حکم سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے